رمضان المبارک میں تمام چیزیں بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس میں قیام میں قرآن کریم کا سننا پڑھنا، یعنی کہ تراویح کی صورت میں تراویح کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ جس طرح کہ ماہ رمضان کی خصوصیت اس کا ایک روزہ ہے فرض، ایسے ہی تراویح ہے، اس لیے کہ وہ بھی صرف ماہ رمضان شریف میں بے شک ادا کی جاتی ہیں، اور ترویحہ سے تراویح ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ جیسے 4 رکعت کے بعد کچھ آرام کر لیا جاتا ہے، تو اسی سے یہ تراویح ہے، اور اس میں پورا مہینہ تراویح کے اندر مشغولیت رہتی ہے۔ بعض حضرات کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن شریف سننا ہے، وہ 5 روزہ بھی سن لیا یا 4 روزہ بھی سن لیا تو اس کے بعد پھر تراویح بھی ختم ہو گئی، ایسے نہیں۔ تراویح ایک مستقل اپنی جگہ عبادت ہے، قرآن مجید ایک اپنی جگہ اس میں سنت ہے۔ تو اگر بالفرض کسی جگہ قرآن مجید نہ سنایا جاتا ہو، کیونکہ وہ شرط نہیں ہے تراویح کے لیے، تو تراویح تو پورا مہینہ چلتی رہے گی۔ تو تراویح جو ہے وہ اپنی جگہ ایک مستقل عمل ہے، اور اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب قرآن مجید بھی اس میں سنایا جاتا ہے تو پھر اس میں لوگوں کو قرآن سننے کا اور پڑھنے کا دونوں کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے، سعادت مل جاتی ہے۔ اور یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرض سونپا کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ الگ الگ نوافل ادا کر رہے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو امامت کے لیے حکم فرمایا کہ آپ امام بنیں اور لوگوں کو تراویح جو ہے اس طرح سے پڑھائیں۔ ورنہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ شروع فرمائی تھی، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ترک کر دیا، اور اس وجہ سے چھوڑا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے تراویح اپنی جگہ ایک سنت عمل ہے، وہ جاری رہتی ہے۔ اور یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے میرا نام لے کے یہ فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا آپ کا نام لے کے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ فریضہ سونپا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، فاروق اعظم نے، کہ آپ لوگوں کو اس پہ جمع کریں۔ چنانچہ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح جو ہے ہر سال ماہ رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے، اور لوگ اس میں شامل رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، اور یہ ان کو ایک شرف حاصل۔ اچھا، 8 اور 20 کا بھی ایک بڑا وہ ہے۔ نہیں، وہ اصل میں 8 تو 8 پڑھی جائیں یا 20 پڑھی جائیں۔ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں ذرا اس کے حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈال دی جائے۔ نہیں دیکھیے، وہ 8 جو ہے نا، وہ تو ایک الگ ہی مکتب فکر ہے، وہ اس کو 8 سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے، جو بالکل اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ 20 اجماع اسی پر ہے کہ 20 رکعت ہی تھی، اور 20 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ عام طور پر آپ یہی دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ اسی پر عمل کرتی ہے۔ 8 رکعت جو وہ تو ایک الگ ہی مکتب فکر ہے، تو اس کو ہم نہیں، ٹھیک آپ نے فرما دیا، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔